بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر طارق حسین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی میری ویڈیو پچھلی ویڈیو کے ساتھ منسلک ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو سر کی تین جو کامن کنڈیشنز ہیں سکری اور خشکی کی، ان کا ذکر کیا تھا، اور ڈینڈر کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ اور آج ہم سبورک ڈرماٹائٹس اور سبوریا کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور یہ تینوں کنڈیشن جو ہیں ان کی علامات آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن ہیں یہ الگ الگ۔ سبوریا میں جو ہماری جلد ہے اس کے اندر جتنی بھی سپیشیز گلینڈز ہیں ان کی سیکریشنز بڑھ جاتی ہے، اور جلد ہماری آئلی ہو جاتی ہے، اور اس میں جسٹ جلد آئلی ہوتی ہے، اور ایسے افراد میں ایکنی کے بھی چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو سبورک ڈرماٹائٹس ہے وہ ایک سکن کی انفلامیٹری کنڈیشن ہے، جس میں جلد آئلی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ جلد جو ہے وہ سرخ بھی ہو جاتی ہے، ان سے انفلمیشن آ جاتی ہے، اور اس کے جلد کے اوپر جو ہے سفید رنگ کے یا پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے سکیلز بن جاتے ہیں اور فلیکس بن جاتے ہیں، اور جب یہ شدت اختیار کرے تو کرسٹنگ بھی بن جاتی ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جلد جو ہے بہت ایچی ہوتی ہے، یہ خارش زدہ ہوتی ہے، اور اس میں کس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں جو سب سے کامن وجہ ہے وہ ہے ایک ہمارے جلد کے اوپر ایک نارملی فنگس موجود ہوتا ہے جس کو میلاسیزیا کہتے ہیں، اس کی اوور گرو ہو جاتی ہے۔ یعنی جو سبورک ڈرماٹائٹس ہے یہ سمپل سبوریا کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں جلد کی باقاعدہ انفلمیشن ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو امید ہے تینوں کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ تینوں کنڈیشن یہ الگ الگ ہیں، ڈینڈرف، سبورک ڈرماٹائٹس اور سبوریا جو ہے۔ اور میں ابھی آپ کو اس کی جو کامن علامات ہیں سبورک ڈرماٹائٹس کی وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں جلد کے اوپر سفید اور پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے سے فلیکس اور سکیلز بن جاتے ہیں، اور جب شدت اختیار کرے تو اس کے پیچز اور یہ کرسنگ بن جاتی ہے، اور یہ اس میں جلد جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، انفلیمڈ ہو جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ایچی ہوتی ہے، اس میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پیشنٹ جو ہے ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے۔ اور اس میں جو جگہ انوالو ہوتی ہیں، کامنلی سر انوالو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چہرہ ہے، ناک کے سائڈوں ہیں، اور بیئرڈ ایریا ہے، اور سینہ ہے، اور جہاں جہاں پہ اسپیشیز گلینڈ زیادہ ہیں یہ جو کنڈیشن ہے ان جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جہاں جہاں اسپیشیز گلینڈ ہے وہ جلد جو آئلی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ پھر وہاں پہ سبورک ڈرماٹائٹس زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کی جو وجوہات ہیں، کامن وجوہات، ایگزیکٹ وجہ تو اس کو معلوم نہیں، اور کامن وجوہات نے سے پہلے ذکر کیا وہ ہے ایک تو ہمارے جلد پہ اوپر جو نارمل فنگس گرو کرتا ہے، موجود ہوتا ہے فنگس، اس کی اوور گروتھ ہو جاتی ہے، میلاسیزیا، یہ یسٹ لائک فنگس ہوتا ہے، اور جب اس کی اوور گرو ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ سوزش پیدا کر جاتا ہے، اور باقی دوسری علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا جینیٹک فیکٹر بھی ہے، یعنی یہ فیملیز میں کچھ فیملی میں یہ رن کرتی ہے، اور فیملی میں ایک سے زیادہ ممبر جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہارمونل فیکٹر ہے اس کا، جسم کے اندر جب بھی ہارمونز میں فلیکچویشن ہوتی ہے اور ان کنڈیشنز میں یہ بڑھ جاتی ہے، جیسے پوبرٹی میں اینڈروجن ہارمون جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اسکن آئلی ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ پھر سبورک ڈرماٹائٹس جو سفیر ہو جاتی ہے۔ ایسے فیمیل کے اندر جو مینسٹریشن کے دوران، پریگننسی کے دوران، مینوپاز کے دوران، اور ایسی کنڈیشن جن میں ہارمون امبیلنس ہوتا ہے، جیسے پولیسسٹک اووری سنڈروم ہے، اس میں ہارمون امبیلنس ہوا ہوتا ہے، اس میں یہ سبورک ڈرماٹائٹس جو بڑھ جاتا ہے۔ اب اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، جس میں ٹھنڈے اور خشک موسم میں بڑھ جاتی ہے، اور یہ سٹریس میں بڑھ جاتی ہے، ڈپریشن ہے، فٹیگ میں یہ سبورک ڈرماٹائٹس ہو جاتا ہے، اور امپیئرڈ امیونٹی میں، یعنی ایسی امیونٹی جو یا سپریس ہو گئی ہو، یہ قوت مدافع نظام کی امیونٹی کی بولتے ہیں، یا اوور ایکٹیو امیونٹی ہو گئی ہو، اور اس دونوں حالتوں میں یہ سبورک ڈرماٹائٹس جو آ سکتا ہے۔ اور کچھ میڈیکیشنز ہیں جیسے لیتھیم وغیرہ ہے، اور کچھ میڈیکیشنز ہیں جن میں یہ سبورک ڈرماٹائٹس ڈیولپ کرتا ہے۔ اور کسی بھی سٹریسفل میڈیکل کنڈیشن سے جب بندہ ریکور کرتا ہے اس میں بھی یہ ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد ریکوری ہوئی ہے، اور اس میں بھی یہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور کچھ غذائی کمی کی وجہ سے سبورک ڈرماٹائٹس آ جاتا ہے، مثلا زنک کی کمی ہو، بائٹن کی کمی ہو، اور ایسے ہی کچھ دوسرے زنک کی کمی ہے، وٹامن B6 کی کمی ہے، اس میں یہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اب اس کی ہم علاج کی طرف آتے ہیں کہ یہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ اور ایک تو ابھی تو میں آپ کو ایک ایلوپیتھی کا علاج بتاتا ہوں جو اس میں روٹین میں کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔
اس میں جو ہوتا ہے ٹاپیکل اینٹی فنگل جو ہے وہ پروڈکٹس ہم یوز کرتے ہیں، جس میں کیٹاکنازول ہو ہے، سائکلو پائراکس ہے، سیلینیم سلفائڈ ہے. پھر ٹاپیکل اسٹیرائڈ بھی لگوائے جاتے ہیں، اور یہ لو پوٹینسی کے اسٹیرائڈ لگوائے جاتے ہیں. اور اگر ہائی پوٹینسی فلورینیٹڈ اسٹیرائڈ لگانے ہو تو ان کو ڈیلیوٹ کر لیا جاتا ہے 1/4 کی ریشو پہ. اور پھر جو ہے ٹیکرولمس ہے ٹاپیکل لگانے کے لیے، اور پمکرولمس ہے وہ لگائیں. یہ جو انفلیمڈ ایریا ہے انفلیمیشنس کو بہت اچھا کنٹرول کرتی ہے، اور یہ سینسری ایریا پہ بھی ٹیکرولمس وغیرہ اس جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے. پھر جو ہے ٹار بیسڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ کول ٹار پر مشتمل جو ہمارے شیمپوز ہیں یا دوسری ہماری کریمز وغیرہ ہیں وہ اس میں بہت فائدہ دیتی ہیں. اور پھر یہ میڈیکیٹڈ شیمپوز اوور دا کاؤنٹر جو اویلیبل ہیں، جن میں کیٹاکنازول ڈلا ہو، سیلینیم سلفائڈ ڈلی ہو، اور زنک پائریتھیون ڈلا ہو، اور دوسرا اس طرح کے پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت فائدہ دیتے ہیں. اور پھر آپ موئسچرائزر جو ہیں ہائپو الرجینک جو موئسچرائزرز ہیں وہ استعمال کریں. اور پھر جو لائف سٹائل جو ہائیجین ہے، یعنی جلد کو کی صفائی رکھنا، اور کوئی ہارش سوپس یا دوسرے جو ہے اسکن کیئر پروڈکٹ کو استعمال نہ کریں آپ. اور جو اس کے بعد جو ہے کچھ پرسکرپشن میڈیسن ہے، یہ صرف اختیار ڈاکٹر کو ہے. جب یہ بیماری شدت اختیار کی ہوئی ہو تو اس وقت یہ جو ابھی میں میڈیسن کرنے لگا ہوں یہ اختیار سے ڈاکٹر کے رہیں گے، وہی استعمال کروائے گا. جیسے وہ دیکھے گا اگر شدت ہے تو اورل اینٹی فنگل ڈرگز بھی وہ دے سکتا ہے، اورل اسٹیرائڈ کا خاص طریقے سے کورس ہوتا ہے وہ کروا سکتا ہے. اب میں آپ کو مختصر سا غذائی علاج بتاتا ہوں. غذائی تبدیلیاں ممکنہ طور پر سیبورک ڈرماٹائٹس کی علامات کو کم کرنے میں بہت مدد دیتی ہیں. اگرچہ اکیلی غذا جو ہے وہ پوری ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتی، لیکن جو ٹریٹمنٹ جو ہم روٹین میں نے عرض کیا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم غذائی تبدیلیاں کر لیں گے تو تمام افراد کو خطر کا فائدہ ہوگا. اس میں جو ریکمینڈڈ ڈائٹس کی جاتی ہیں وہ یہی ہے: اومیگا 3 پر مشتمل غذائیں. اس میں شوربے والی فش ہے، اسٹیمڈ فش ہے، السی ہے، سویابین ہے، اخروٹ ہے. اور پرو بایوٹکس پر مشتمل غذائیں اور پرو بایوٹکس کا استعمال، جس میں دہی بھی آ جاتا ہے، کیفیر بھی آ جاتی ہے، لسی ہے، کچھ فروٹس ہیں جن میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں، سیب ہے، کیلا ہے. اور پھر اینٹی انفلامیٹری جو ہے وہ ڈائٹس ہیں، اس میں ہلدی ہے، ادرک ہے، گرین ٹی ہے، یہ ان کا اینٹی انفلامیٹری ایکشن بہت اچھا ہوتا ہے. اب زنک رچ فوڈ جو ہیں اس میں نٹس وغیرہ آ جاتے ہیں، ہول گرینز آ جاتے ہیں، مغز کدو آ جاتا ہے. اور پھر ہم نے کچھ چیزیں اوائڈ کرنی ہوتی ہیں، ان میں یہ شوگری پروڈکٹس ہیں اور پروسیسڈ فوڈز ہیں وہ ہم نے اوائڈ کرنے ہیں. اور کچھ لوگوں کو جو ہے جیسے گلوٹن سے یا ڈیری پروڈکٹ لینے سے یہ سویرڈ اختیار کر رہی ہوتی ہے بیماری سیبورک ڈرماٹائٹس کی، ان کو پھر ہم گلوٹن اور یہ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں اس کو اوائڈ کرواتے ہیں. اور آپ ہائیڈریشن اپنی اچھی رکھیں اور بیلنسڈ متوازن غذا لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.